حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اپنے بندوں پر کرم ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے ملک کی بادشاہی عطا کر دے، اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہی بادشاہی عطا کی اور وہ اپنے سر پر شاہی تاج کو سجا کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ مخلوق خدا کے ذات عدل و انصاف کرتا ہے، یتیموں سے محبت اور بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے، اور بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہی عطا کی، اپنے ملک کی بادشاہی عطا کی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا، بلکہ اس نے مخلوق خدا کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ ان بدبخت انسانوں میں ایک نام نمرود کا آتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی بادشاہی عطا کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، بلکہ اس نے غرور و تکبر کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سر جھکاتا، لیکن اس بدبخت نے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا، اپنی قوم کو یہ حکم جاری کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ حضرات گرامی، یہ مخلوق خدا کے ساتھ ظلم و ستم کرتا، اس کے ساتھ ہر وقت کاہن اور نجومی ہوتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ یہ بادشاہ پریشان بیٹھا ہے۔ نجومیوں نے پوچھا کہ بادشاہ کیا بات ہے، آج کیوں پریشان بیٹھے ہو، کیا ماجرا ہے، کس بات نے پریشان کیا ہے؟ تو نمرود کہتا ہے کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ستارہ ہے، اس ستارے کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی کم ہو گئی۔ نمرود کہتا ہے کہ مجھے اس خواب نے بڑا پریشان کیا ہے، اس وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ تو نجومیوں سے کہتا ہے کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کاہن اور نجومی نے کہا کہ بادشاہ، تیرے اس شہر کے اندر اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو اہل زمین کے دین کو بدل کے رکھ دے گا اور تیری سلطنت کے تحت کو پلٹ کے رکھ دے گا۔ جب نجومی نے خواب کی یہ تعبیر بیان کی تو نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس سال جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس سال جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرات گرامی، نمرود کا جب یہ حکم ہوا تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، اور نمرود نے یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ تمام مرد اپنی عورتوں سے دور رہیں۔ حضرات گرامی، مسلسل جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ نمرود نے یہ خیال کیا کہ میں بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور اگر بچہ پیدا ہو گیا تو پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس نے یہ خیال کیا کہ میں ہلاکت سے بچ جاؤں گا۔ لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں تھا پتا کہ جس کی حفاظت خود خالق کائنات کرے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، جس کی خود حفاظت خالق کائنات کرے اس کو پھر کوئی مار نہیں سکتا، کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ شمع کیسے بجھ سکتی ہے کہ جس کو خود خالق کائنات نے روشن کیا ہے۔ نمرود نے کیا خیال کیا کہ میں بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اگر پیدا ہو گیا تو پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن خالق کائنات رب کائنات نے فرمایا، اے نمرود،
تو نے یہ خیال کیا ہے کہ میں بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا اے نمرود، اگر میں ابراہیم کا میلاد نہ کروں تو مجھے ابراہیم کا خدا کون کہے گا؟ حضرات گرامی، وقت گزرتا رہا، مسلسل بچوں کو قتل کیا جاتا رہا، مردوں کو حکم ہو گیا کہ اپنی عورتوں سے دور رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی پشت سے اپنی والدہ کے شکم اطہر کے اندر منتقل ہو چکے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا۔ وقت گزرتا رہا، جب ولادت کا وقت قریب آیا، جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک جنگل کی طرف نکل گئی، جا کر ایک غار میں پناہ لی، اور اسی غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ماں نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو ماں دل و جان سے قربان ہو گئی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بچہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، لیکن جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہو اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا تو پھر حضرت ابراہیم کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ جب ماں نے دیکھا تو دل و جان سے قربان ہو گئی۔ حضرات گرامی، جب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے، پھر دل میں جب خیال آتا ہے نمرود کو کوئی بتا دے اور میرے سامنے میرے لال کو، میرے بیٹے کو قتل نہ کر دیا جائے۔ جب ماں کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے بڑے صبر کے ساتھ اپنے بچے کو بوسہ دیا، بوسہ دے کر اپنے بچے کو گود سے اتار کر اس غار میں رکھ دیا۔ اب جس وقت غار میں رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، ماں آتی، آ کر دیکھتی، دیکھ کر پھر چلی جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا تو آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گھر کو روانہ ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کو گئے تو جا کر سب سے پہلے اپنے چچا سے پوچھا، چچا بتا تیرا خدا کون ہے؟ چچا بتا تیرا خدا کون ہے؟ چاچے نے کہا کہ میرا خدا تو نمرود ہے، میں تو اپنا الہ نمرود کو مانتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاچا کیا کوئی انسان بھی خدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے یہ بات کہی تو آپ کا چاچا سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے اہل زمین کے دین کو بدلنا ہے، یہ وہی بچہ ہے جس نے نمرود کے تحت کو پلٹنا ہے۔ آپ کا چاچا سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ حضرات گرامی، وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا چرچا گلی محلوں کے اندر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ گلی سے گزرتے، محلوں سے گزرتے، جہاں سے گزرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ گزرتے ہوئے ہر کسی سے ایک سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں سے پوچھتے کہ بتا تیرا رب کون ہے، کوئی کہتا کہ میرا رب نمرود ہے، کوئی کہتا میرا رب سورج ہے، کوئی کہتا میرا رب چاند ہے، کوئی کہتا میرا رب آگ ہے، کوئی کہتا میرا رب ستارے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس چند گھڑیاں ٹھہرتے، جب حضرت ابراہیم کسی سے پوچھتے کہ بتا
تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا میرا رب نمرود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کیا کوئی انسان بھی خدا ہو سکتا ہے؟ پھر کسی کے پاس جاتے، جا کر پوچھتے کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا کہ میرا رب سورج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب سورج غروب ہو جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا کوئی سورج بھی کسی کا الہ ہو سکتا ہے؟ جو غروب ہو جائے، جو ڈوب جائے، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی کے پاس جاتے، جا کر پوچھتے کہ بتا تیرا الہ کون ہے؟ وہ کہتا میرا الہ، میرا خدا، میرا رب چاند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ جب چاند ڈوب جاتا، غروب ہو جاتا، حضرت ابراہیم فرماتے کہ یہ کوئی الہ تو نہیں، یہ کوئی خدا تو نہیں جو غروب ہو جائے۔ پھر کسی کے پاس جاتے، جا کر پوچھتے کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا میرا رب آگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ جب آگ بجھ جاتی، راکھ ہو جاتی، حضرت ابراہیم فرماتے اے انسان، یہ کوئی الہ تو نہیں جو راکھ ہو جائے، جو بجھ جائے، وہ الہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر الہ ماننا ہے تو اس کو مانو جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جس کی یہ شان ہے انک علی کل شیء قدیر۔